الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قل رب زدنی علما قل رب زدنی علما قل رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے ہم پر، جس نے ہمیں آج پھر توفیق عطا فرمائی کہ ہم آپ کے سامنے اس کی رحمتیں اور برکتیں بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام حاضرین اور سامعین محفل جو اس روحانی محفل میں شامل ہیں ان پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ آپ سب مل کر میرے ساتھ 3 دفعہ درود شریف کی تلاوت کریں تاکہ آپ کی حاضری اس روحانی محفل میں ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجنا اور درود شریف کی محفلیں سجانا اور ان میں بیٹھنا نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم آپ کے سامنے اس بات کا بیان کریں گے کہ جو شخص مرتے وقت مسلمان ہو تو اس کا اسلام صحیح ہے جب تک حالت نزع نہ ہو، یعنی جان کنی نہ شروع ہو، اور مشرکین کے لیے دعا کرنا منع ہے، اور جو شرک پر مرے گا وہ جہنمی ہے، کوئی وسیلہ اس کے کام نہ آئے گا۔ سید بن مسیح جو مشہور تابعین میں سے ہے، ابن مدنی نے کہا میں نے ان سے زیادہ علم میں کوئی تابعی نہیں پایا، فقیہ ہیں، امام ہیں، روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، مسیح بن حزن بن عمر بن عابد بن عمران بن مخزوم سے جو صحابی ہیں۔ انہوں نے کہا جب ابو طالب بن عبد المطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا اور پرورش کرنے والے مرنے لگے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اور وہاں ابو جہل، عمر بن ہاشم اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ کو بیٹھا دیکھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا تم کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک کلمہ میں اللہ کے پاس اس کا گواہ رہوں گا تمہارے لیے، یعنی اللہ عز و جل سے قیامت کے روز عرض کروں گا کہ ابو طالب موحد تھے، ان کو جہنم سے نجات ہونی چاہیے۔ انہوں نے آخر وقت میں کلمہ توحید کا اقرار کیا تھا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بولے اے ابو طالب، عبد المطلب کا دین چھوڑتے ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہی بات ان سے کہتے رہے، یعنی کلمہ توحید پڑھ لے۔ ادھر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ اپنی بات کہتے رہے،
یہاں تک کہ ابو طالب نے آخر بات جو کی وہ یہ تھی کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور انکار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم اللہ کی میں تمہارے لیے دعا کروں گا بخشش کی جب تک منع نہ ہو۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ یہ آیت مبارک ہے 113 سورۃ التوبہ میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی نبی کو اور مسلمانوں کو درست نہیں کہ مشرکوں کے لیے دعا کریں اگرچہ وہ ناطے والے ہوں، جب معلوم ہو گیا کہ وہ جہنمی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیت اتاری سورۃ القصاص میں آیت نمبر 56 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ فرمایا یہ آیت اتاری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا انکا لا تہدی من احببت، یعنی تم راہ پر نہیں لا سکتے۔ فرمایا انکا لا تہدی من احببت، یعنی تم راہ پر نہیں لا سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو چاہو، لیکن اللہ راہ پر لا سکتا ہے جس کو چاہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اور وہ جانتا ہے ان لوگوں کو جن کی قسمت میں ہدایت ہے۔ سید رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ مسعود رحمت اللہ علیہ سے، جو صحابی ہیں، اس حدیث کا بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا، حالانکہ مسعود رحمت اللہ علیہ سے اس کا راوی کوئی نہیں سوائے ان کے بیٹے سید رحمت اللہ علیہ کے، تو رد ہو گیا احکم کے قول کا کہ بخاری اور مسلم نے کوئی حدیث ایسی روایت نہیں کی جس کا راوی ایک ہی شخص ہوا، اور شاید مراد ان کی یہ ہے کہ صحابہ کی اور شخصوں سے روایت کرنے والے کم سے کم 2 چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اپنے چچا ابو طالب سے جب وہ مرنے لگے، یعنی بیماری کی شدت ہوئی اور موت کا یقین ہو گیا، یہ مراد نہیں ہے کہ سکرات شروع ہو گئی، کیونکہ نزع اور سکرات کے وقت توبہ قبول نہیں۔ فرمایا اللہ عز و جل نے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، یعنی نہیں ہے تو توبہ ان لوگوں کے لیے جو گناہ کرتے ہیں، نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے۔ فرمایا اللہ عز و جل نے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، یعنی نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو گناہ کرتے ہیں، پھر جب موت سامنے آ گئی تو کہنے لگے ہم نے اب توبہ کی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو طالب سے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو کی اور مشرکوں نے آپ کے خلاف ان کو سمجھایا۔ آخر ابو طالب نے مشرکوں کا کہنا مانا تو معلوم ہوا کہ نزع کی حالت نہ تھی۔ قاضی عیاض نے کہا، یعنی متکلمین نے یہاں سے یہ معنی کہے ہیں کہ نزع کی حالت ابو طالب پر طاری ہوئی اور یہ صحیح نہیں، تو ابو طالب نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا اور اپنی قوم کا پاس کیا اور جہنم اختیار کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی میں تو تمہارے لیے دعا کروں گا۔ نووی رحمت اللہ علیہ نے کہا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قسم کھانا خود بخود بغیر اس کے کہ دوسرا قسم کھلا دے درست ہے، اور اسی جگہ قسم سے تاکید مقصود ہے کہ میں تمہارے لیے ضرور استغفار کروں گا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو خوش کرنے کے لیے فرمایا، اور ان کی وفات مکہ میں ہجرت سے کچھ ہی پہلے دن ہوئی تھی۔ ابن فارس نے کہا، ابو طالب جب مرے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 49 برس 8 مہینے 11 دن کی تھی، اور ابو طالب کی وفات کے بعد روز بعد ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج کے بعد دوسرا رنج ہوا، اسی واسطے اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں۔ نووی رحمت اللہ علیہ نے کہا، مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت انکا لا تہدی من احببت ابو طالب کے بارے میں اتری ہے۔ سجاد نے بھی اسی پر اتفاق کیا۔ مدرجہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہیں، مگر اس میں دونوں آیات ذکر کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مرتے وقت کہا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو، میں قیامت کے دن تمہارے لیے اس کا گواہ ہوں گا۔ انہوں نے انکار کیا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، یعنی تم راہ پر نہیں لا سکتی جس کو چاہو، لیکن اللہ راہ پر لا سکتا ہے جس کو چاہے، اور وہ جانتا ہے ان لوگوں کو جن کی قسمت میں ہدایت ہے۔ ہماری آج کی بات یہی ختم ہوئی، اور آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو کلمہ طیبہ پر اس دنیا سے جائے گا وہ جنت کی ہواؤں میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت دکھائے گا۔ جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جو کہ کافر ہیں، جیسے کفر پر مرا عبد المطلب بھی کفر پر ہی مرا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار نہیں کیا۔ اسی طرح میں آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے ہدایت کی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صراط المستقیم کا راستہ دکھائے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ دکھائے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا، نہ کہ وہ لوگ جو خسارے میں رہ گئے۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اے رب العزت، اے کائنات کے مالک، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زمین اور آسمانوں کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ شفائے کلی عطا کرنے والے، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو میرے بہن بھائیوں میں عزیز و اقارب میں دنیا میں جہاں کوئی بیمار ہے، اے رب العزت تمام انسانوں پر رحمت نازل فرما، اے رب العزت تمام کے جسموں سے بیماریوں کو دور فرما دے،
اے رب العزت تمام مسلمانوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ پاک جو میرے بہن بھائیوں میں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ شفائے کلی عطا فرما۔ اے رب العزت ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ پاک ان کو شفا عطا فرما، ان کے جسموں سے تمام بیماریوں کو ختم کر دے۔ اے رب العزت ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، اے رب العزت ہماری عاجزی قبول فرما، ہماری عاجزی قبول فرما، ہماری حاضری قبول فرما۔ اے رب العزت ہماری حاضری قبول فرما، ہماری عاجزی قبول فرما۔ اے رب العزت ہمیں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے رب العزت ہم پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اے عرش معلیٰ کے مالک ہماری سچی توبہ قبول فرما۔ اے اللہ پاک ہماری سچی توبہ قبول فرما۔ جو رائے راست سے ہٹ چکے ہیں یا اللہ ان تمام کو اپنی عبادت کی طرف راغب فرما۔ اے اللہ پاک انہیں اپنی عبادت کے قابل بنا۔ اے رب العالمین بے شک تو ہی عبادت کے قابل ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔